صلی اللہ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه. تقریباً قرآن پاک میں 90 سے زیادہ مقامات پر نماز کے ساتھ زکات کو نقلی کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ توحید و رسالت کے اقرار کے بعد مسلمان پر 5 وقت کی نماز ضروری ہے، اور 5 وقت کی نماز کے بعد اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے سال کے بعد پھر بچت میں سے جو پیسہ اپنے قبضے میں ہو 2.5% نکال کر اللہ کے بندوں کو دینا، اس کو زکات کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جس کو اللہ نے دولت دی ہے، جس کو اللہ نے پیسہ لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا خلافت کا زمانہ آیا، تو کچھ قبیلوں نے، کچھ لوگوں نے کہا کہ زکات بس اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی، اب ہم نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے، حج کریں گے، باقی ساری چیزیں، لیکن ہم زکات نہیں دیں گے، کہ زکات صرف اللہ کے نبی کے زمانے تک مخصوص تھی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان قبیلوں کے ساتھ جہاد کیا، لڑائی کی، اور یوں کہا کہ اللہ کی قسم جو لوگ اللہ کے رسول کے وقت میں زکات کے مال میں سے جانور کی گلے کی رسی بھی دیتے تھے، اب اگر وہ رسی کے دینے سے بھی انکار کریں گے تو میں ابو بکر ان کے ساتھ جہاد کروں۔ حضرت معاذ بن جبل سب کے رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا 9 ہجری میں گورنر بنا کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائی، جن میں ایک نصیحت حدیث میں یوں ملتی ہے کہ معاذ، تم ایسے ملک میں جا رہے ہو جہاں کچھ لوگ اہل کتاب نہیں ہیں، اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے تو ان کو اللہ کی وحدانیت کی اقرار کی دعوت دے، اور اگر اس کا وہ اقرار کر لیں تو پھر میرے رسالت اور نبوت کے اقرار کی ان کو دعوت دے، اگر اس کا بھی اقرار کر لیں تو پھر ان کو دن میں 5 وقت نماز کی دعوت دے، اور اس کا بھی اگر اقرار کر لیں تو پھر سال کے بعد اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے 2.5% نکال کر اللہ کے بندوں کو دینا، دعوت دینا، اس کو زکات دینا۔ اور پھر اس کے بعد اگر وہ زکات کا بھی اقرار کر لیں اور دینے کے آ جائیں تو پھر خبردار، میں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے مال میں سے اچھا مال کے ہاتھ میں نہ لینا، اور نہ ہی کمزور مال لینا، درمیانے قسم کا ہو تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے، اور نرمی کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ ان کو پیش آنا، ایسی دعوت دینا نرمی سے کہ جس کے ساتھ اسے قبول کر لیں۔ تو معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے توحید خداوندی کی اقرار اور رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقرار اور 5 وقت کی نماز کے اقرار کے ساتھ ساتھ سال کے بعد اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکات دینا بھی ایمان کی بنیادوں میں سے ہوتا ہے۔ اور زکات کا معنی یہ ہے کہ زکات سے مال پاک ہوتا ہے، زکات پاک کرنا، جب زکات نکالتا ہے انسان تو وہ مال پاک ہوتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں یوں فرمایا گیا کہ زکات ہاتھ کی میل ہے، جب میل نکل جاتی ہے تو پاک مال باقی رہتا ہے۔ فرمایا جو آدمی زکات کا انکار کرتا ہے اس کی نماز
اس کا رسالت کا اقرار اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار، یہ تینوں چیزیں اس کی دیتا ہے. اور اگر انکار تو نہیں کرتا لیکن زکات دیتا نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک زندہ سانپ مرنے کے بعد اس بندے گلے میں ڈال دیا جائے گا، جو اسے ڈستا بھی رہے گا اور کہتا رہے گا میں تیرا وہی مال ہوں جس کی تمہیں زکات نہیں چاہیے. اور زکات کے فلسفے میں علماء نے 3 باتیں بڑی عجیب کہی ہیں کہ نماز روزہ کے جو عبادات میں بھی انسان کے مقصد ہے، اور زکات دینے سے گویا انسان نے سمجھتا ہے کہ یہ مال میرا اپنے نزول کو نہیں کر دیا ہوا. اور دوسری چیز کہ زکات سے انسان کے دل کے اندر جو مال کی محبت ہوتی ہے وہ نکلتی ہے. جب کافی ساری زکات نکالنی پڑ جائے بندے کو تو وہ اپنے دل کو ٹٹولے. اگر تو دل کے اندر ایک ایمان کی شمع روشن ہے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے اور میں نے دے دی ہے، تو سمجھے کہ دولت کو میں نے اپنے اوپر سوار نہیں کیا، میں دولت پہ سوار ہوں. اور اگر دیتے وقت دل کو کچھ ہوتا ہے تو پھر یہ سمجھے کہ میں نے دولت کو سوار کرنا. اور شاید یہی وجہ ہے اس سزا کی بھی کہ یہ بندہ دولت پر سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے بندوں کو نہیں دیتا. اسی وجہ سے وہی سانپ قیامت کے دن اس کو خوشبو پر متعلق کریے. اور تیسرا فلسفہ علماء لکھتے ہیں کہ زکات دینے سے انسان کے دل میں اللہ کے بندوں کی محبت ہے. غریب کی غریبی کو اسے دیکھنا، فقیر کی فقیری کو اسے دیکھنا. اور جب انسان دوسرے کا احساس کرتا ہے تو اس کے اندر انسانیت جاتی ہے، اور جب انسانیت جاتی ہے تو انسان ہوتا ہے. جب انسانیت مری ہوئی ہو کہ اس کے دل کے اندر دوسرے کا احساس ہی نہیں آتا تو وہ انسان سے انسان ہے. زکات میں 3 شرطیں ہیں، یہ مسئلے یاد رکھنا تھوڑے زکات میں. پہلی شرط یہ ہے کہ زکات بچت کے مال سے، جو مال آپ کی ضرورت کا ہے اس سے زکات نہیں، بچت آپ کی ضروریات سے بچ گیا، یہ فالتو ہے. آپ اللہ کہتے ہیں جو فالتو ہے دیا ہوا میرا ہے، جو ضرورت تھا وہ بھی دیا ہوا میرا ہے، لیکن جو ضرورت تھا وہ تمہارا ضرورت تھا، اب یہ بچا ہوا. نمبر 2، اس بچت کو سال ہو، اس وقت سال گزرے، سال کے بعد زکات. ہاں اگر وہ پہلے بھی دے دیتا ہے زکات ہو جاتی، ورنہ ہر زکات سال کے بعد. اور تیسری چیز شریعت کہتی ہے کہ وہ پیسہ آپ کے قبضے اور کنٹرول ہو، اپنے ملک میں. اگر کسی نے ادھار دیا ہوا اور وہ مل نہیں رہا، شرط تو پوری نہیں ہو رہی کہ وہ اس کے قبضے میں ہے، لیکن اگر زکات دے دیتا ہے ادا ہو جاتی ہے، نہیں دیتا تو اس کا بات نہیں رہے. اس لیے کہ مال اس کے اپنے قبضے میں، اس کے اپنے کنٹرول میں، مال میرے قبضے میں، اور وہ بچت ہو اور اس کو سال ہو. میں اگر 4-5 کروڑ کی کوٹھی بنا لوں اپنے رہنے کے لیے، اس پر زکات نہیں، وہ میرے رہنے وہ میری ضرورت ہے. لیکن اگر میں 2 لاکھ کا مکان بنا کر کرایہ پہ چلا دیتا ہوں، یہ میری تجارت ہے. سال کے بعد شریعت کہتی ہے ہم دیکھیں گے اسے بچت کتنی ہے، آیا بچت کتنی ہو گئی ہے کہ جتنی نصاب زکات ہے کہ 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر بچت ہوئی ہے سال کے بعد، اسے بتائیں. اور اگر نہیں ہوئی تو نہیں. آپ روز رائٹ گاڑی لے رہے ہیں اپنے استعمال کے لیے، زکات نہیں، لیکن آپ 80,000 کی ٹیکسی لے کے چلانے شروع کریں
فیکٹری کی آمدنی ہم سال کے بعد دیتے ہیں کہ اخراجات نکال کر اتنے سال میں کتنی بچت کی. اگر وہ بچت 7.5 تولے سونے سے زائد ہے اس کی قیمت ہے تو شریعت کہتی ہے اس پر زکات لگائیے، اس لیے کاروباری چیز اپنے استعمال کے لیے کوئی زکات نہیں. آپ نے زمین پلاٹ لے کے چھوڑا میں اپنا گھر بناؤں گا، وہ کروڑوں روپے کا ہو جائے زکات نہیں، لیکن نیت یہ تھی کہ 2 سال کے بعد جب مارکیٹ اوپر چڑھے گی تو میں اس کو بیچ دوں گا، پھر اس پر زکات آتی ہے. مارکیٹ کی ویلیو کو دیکھتے ہوئے شریعت ہر سال پھر اس پر زکات لاگو کرے گی، اس لیے کہ یہ ہم نے اپنے کاروبار کی غرض سے رکھا ہے، یہ ہم نے اپنے بیچنے کی غرض سے رکھا ہے، یہ اپنی مکان بنانے کی غرض سے نہیں رکھا. اس لیے یہ کام ہو 7.5 تولہ سونا 52 تولہ چاندی، لیکن دونوں الگ الگ، یہ نہیں کہ دونوں اکٹھے. 7.5 تولہ ایک عورت کی ضرورت ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس کی ضرورت ہے، اس پر زکات نہیں. یا 7.5 تولہ سونا نہیں، اس کے پاس 52 تولہ چاندی، یہ اس کی ضرورت ہے، اس پر زکات نہیں. 7.5 تولے سے زیادہ سونا یہ زیادہ ضرورت ہے.